اپنوں کے درمیان سیاست فضول ہے، نہ ہو کوئی مقصد تو بغاوت فضول ہے، نماز روزہ زکوٰۃ خیرات یا حج ماں باپ خوش نہ ہوں تو عبادت فضول ہے۔ جب بھی ماں پر نظر پڑتی ہے تو دل سے آواز آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ منہ کی بات سنے ہر کوئی، دل کے درد کو جانے کون، آوازوں کے بازاروں میں خاموشی کو پہچانے کون۔ فاطمہ کے واسطے اٹھتے تھے رسول، محترم اس لیے کہلاتی ہیں بیٹیاں۔ یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے، کوئی بھی عقل مند اس پل پر اپنا گھر نہیں بناتا، اور ہم اس پل پر اپنی جنت سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ طلاق دیتی زبانوں کو کیا پتہ جہیز کیسے بنتا ہے، بیٹی کیسے بڑی ہوتی ہے۔ بے فائدہ ہے زیست میں احباب کا ہجوم، ہو پے کرے خلوص تو کافی ہے ایک شخص۔ وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے۔ کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں اپنا سر اٹھا کر میں، میرے باپ نے آج مجھ کو اس قابل بنایا ہے۔ خفا ہو کر بھی فکر مند رہنا یہ ماؤں کی ادائیں ہوتی ہیں۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ لکیریں بھی عجیب ہوتی ہیں، ماتھے پہ کھنچ جائیں تو قسمت بنا دیتی ہیں، زمین پر کھنچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں، رشتے پہ کھنچ جائیں تو دیوار بنا دیتی ہیں۔ یہاں الجھے الجھے روپ بہت پر اصلی کم بحروب بہت، اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت، چل انشا اپنے گاؤں میں بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں، کیوں تیری آنکھ سوالی ہے یہاں ہر ایک بات نرالی ہے، اس دیس بسیرا مت کرنا یہاں مفلس ہونا گالی ہے، چل انشا اپنے گاؤں میں بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں، جہاں سچے رشتے یاریوں کے، جہاں گھونگھٹ زیور ناریوں کے، جہاں جھرنے کومل سکھ والے، جہاں ساز بجیں بن تاروں کے، چل انشا اپنے گاؤں میں بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ کبھی ہم ایسے تھے جیسے آج تم ہو، اور کل تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ہم ہیں۔ ہماری توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود دھوپ میں جلتا رہا، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے ایک نعمت ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں جن کی ہڈیاں کانچ کی ہوتی ہیں اور دل لوہے کا ہوتا ہے۔ سچ کہوں مجھ کو عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے،
کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، ان کی خدمت تو بہت دور، بیٹوں بیٹیوں کو بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ، میری نسلوں کو ذلت سے نکال، ہاتھ پھیلائے ہوئے مسلمان برا لگتا ہے۔ مجھے نہیں پتا حور کیسی ہوتی ہے، میرے خیال میں میری ماں جیسی ہوتی ہے۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ سچ ہے، آدمی کو دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ گرنا بھی اچھا ہے، اوقات کا پتہ چلتا ہے، بڑھتے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کو، اپنوں کا پتہ چلتا ہے۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیکھ رہا ہوں میں بھی انسانوں کو پڑھنے کا ہنر، سنا ہے چہرے پر کتابوں سے زیادہ لکھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ الماری میں پڑے میرے بچپن کے کھلونے میری آنکھوں میں اداسی دیکھ کر بولے، تمہیں ہی شوق تھا نا بڑا ہونے کا۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ ہم نے سمجھا تھا محبت کا سمندر تم کو، تھا کا مطلب تو میری جاں تمہیں آتا ہوگا۔ شاید یہ مشکل ہو مگر کبھی کبھار اپنے آپ کا مطالعہ اور تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ خدا ہم سے صرف عبادتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے، لباس دیکھ کے دنیا سلام کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ مکتب عشق کا نصاب نہیں، کوئی صفحہ کوئی کتاب نہیں، میرے مولا یہ تیرے بندوں میں اتنا دھوکہ کہ کچھ حساب نہیں۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا ترستے ہونٹوں سے، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک، جس نے بھی میرے ساتھ برا کیا، جس نے بھی مجھے برا کہا، جس نے بھی میری چغلی کی، کسی نے بھی میرا دل دکھایا، آج میں نے سب کو تیری رضا کے لیے معاف کیا، تو بھی سب کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور جو مجھے بن مانگے دی گئی،
شکوہ تو بنتا ہی نہیں اس ذات پاک سے جو بہتر کا بدل بھی بہترین دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔